عزیزو، آج 9 محرم کو بزرگوں کی روش کے مطابق علامہ مرحوم رشید ترابی، علامہ مرحوم ابن حسن جارچوی، علامہ مرحوم طالب جوہری، علامہ مرحوم سید علی نقی، علامہ مرحوم عقیل ترابی اور درمیان میں کچھ شخصیات علامہ مرحوم عباس کمیلی، حضرت مولانا تقی شاہ صاحب، جو لوگ اس مولانا حسن ظفر صاحب، جو لوگ اس منبر پر آتے رہے، ان سب نے 9 محرم کی مجلس میں اس بات کا بھی احساس رکھا کہ یہ پاکستان کی کم من، یعنی تعداد کے حساب سے تو شاید اس سے بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہوں، مگر کیفن یعنی کیفیت کے اعتبار سے یہ ایک مرکزی، جی میں نے نام لیا، کیفیت کے اعتبار سے یہ مجلس پورے پاکستان میں انفرادیت رکھتی ہے۔ لہذا مظفر آباد کشمیر سے لے کر پیواڑ کی چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک اور اسکردو اور لداخ سے لے کر کراچی کے ساحل تک حق بنتا ہے کہ کچھ باتیں صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار کے ذہن میں اس منبر سے بھی ڈالی جائے، اور ہر سال سے زیادہ اس سال جو مجھ سے رابطے ہوئے وہ نسبتاً بہتر تھے اور زیادہ تھے، اور ایک تعداد کو انتظار ہے کہ یہ جو دورانیہ میرے خطاب میں اب شروع ہونے جا رہا ہے اس میں ان باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ پیغامات اور مسائل تو اس ملک میں زیادہ ہیں، مگر ان میں سے جن باتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے اسے میں اولویت کی بنیاد پر، ترجیحی بنیادوں پر پہلے پاکستان سے بات شروع کروں گا، اور ہمارے جو مسائل ہیں خاص طور پر عزاداروں کے، محبان اہل بیت کے، انہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ عزاداری سید الشہداء و ماتمداری شہدائے کربلا، یاد رہے، ذہن میں رہے، اسے آپ یقین سے جان لیجئے کہ تشیع اور عزاداری 2 چیزیں نہیں ہیں۔ شیعت کا جو اظہار ہے، شیعت کا جو جلوہ ہے، تشیع کا جو مظاہرہ ہے، تشیع کی جو روح ہے اور جان ہے، تشیع کی جو آبرو ہے، تشیع کا جو حسن ہے، وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ ہم بہت سارے معاملات میں کسی بھی مصلحت کا شکار ہو سکتے ہوں، لیکن عزاداری امام حسین کے حوالے سے ہمارے ہاں 2 رائے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسائل ہیں ہر مذہب اور مسلک والوں کی طرح، مگر عزاداری میں ہمارے یہاں مسائل نہیں ہیں۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں سید الشہداء کی عزاداری انجام دینی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے ملک کے بدخواہوں کے ساتھ ساتھ کچھ انتظامیہ اور تکفیری مائنڈ سیٹ کے حساس سرکاری اہلکاروں کی جانب سے امام بارگاہوں اور 4 دیواریوں میں مجالس منعقد کرنے، روایتی جلوس و علم نکالنے اور سبیل حسینی لگانے پر عزاداران سید الشہداء کو ہراساں کرنے، FIR کاٹنے، 4تھ شیڈول میں ڈالنے اور شیورٹی بانڈز اور تحریری یقین دہانی لینے اور عزاداری کے اجتماعات کو دھوس اور دھمکی سے روکنے کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے۔ یہ منفی اقدامات عوام کے جائز حقوق کو سلب کرنے کے مترادف ہیں، اور ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ حقوق دشمن اقدامات عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ یاد رہے جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پیواڑ کی چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک کی بات ہو رہی ہے، آپ بیٹھے اس وقت سندھ کے صدر مقام کراچی میں ہیں،
مگر کچھ دیر کے لیے ذرا پاکستانی بن کر پاکستان کے تمام رہنے والے عزاداروں کی سوچ کے مطابق میری گفتگو سنیے گا۔ یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا، یہ 90% سے زیادہ مسئلہ صوبہ سندھ کے علاوہ پنجاب، سرحد، بلوچستان اور دیگر صوبوں کے اندر، خاص طور پر پنجاب میں یہ مسائل اس سال گھر میں مجلس کرنے پر 100 سے زیادہ FIR کر چکی ہیں، صرف گھر میں مجلس کرنے پر۔ عزیز و اقارب کو بلا کر مجلس کر رہے تھے تو برابر والے نے، 2 گلی بعد والے نے جا کے خبر پہنچا دی اور وہ صاحب آئے اور انہوں نے مجلس روکنے کی بات کی، اور مجلس تو نہیں رکے گی اور FIR کاٹ دی جاتی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو جن پر FIR کاٹ دی جاتی ہے انہیں ہراساں کیا جاتا ہے کہ آپ کو 4th شیڈیول میں ڈال دیں گے، اور یہ عمل خاص طور پر پنجاب میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کے توسط سے اور اس ممبر سے اور اس مائک سے یہ اس عمل کو ناپسند قرار دیتے ہوئے توجہ دلانا چاہتا ہوں صاحبان اختیار اور اقتدار کا۔ دوسرا مسئلہ جو عزاداری سے ہی جڑا ہوا ہے، مانسیرا میں 1994 سے جلوس بند کر دیا گیا، ایک چھوٹے سے بہانے پر، ایک معمولی سے تنازع پر۔ مانسیرا کا جو 10 سال سے، یعنی سال ہائے سال سے جو جلوس نکلتا تھا مانسیرا میں، وہ 1994 میں بند ہوا، اور ہر سال کی جد و جہد کے باوجود وہ جلوس نہیں نکالنے دیا جاتا۔ اس سے قبل، یعنی 94 سے قبل یہ جلوس نکلتا رہا۔ اس حوالے سے میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور ذمہ داروں کو، اور یاد رہے کہ آج کی گفتگو میں زیادہ مخاطب ہمارے حفاظتی ادارے ہیں، اور حفاظتی اداروں نے گزشتہ چند مہینوں میں تو یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم ان تک مسئلہ لے جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو میرا مخاطب زیادہ تر وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ مسائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ 4th شیڈیول کا ہے، بڑی تعداد میں پنجاب میں اور ایک تعداد سندھ میں وہ شخصیات جن کا صرف اور صرف قصور یہ کہ وہ اس شہر کے عزاداروں کو حوصلہ دینے والے، اس شہر کے مومنین کی ہمت بندھانے والے، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ آگے سے آگے جا کر اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد کو سندھ میں بھی اور پنجاب میں زیادہ 4th شیڈیول کے اندر ڈالا گیا ہے۔ ہم نے سندھ حکومت کو، ادھر پنجاب حکومت کو، ہمارے دوستوں نے، شیعہ علماء کونسل کے دوستوں نے، MWM کے دوستوں نے، ذاتی بنیادوں پر خود میں نے، ہم نے ان دونوں صوبوں کے اندر وہ لسٹ بھی فراہم کی ہے، وہ لسٹ بھی دی ہے صاحبان اختیار کو کہ جن میں ان لوگوں کے نام درج ہیں۔ FIRs مسلسل پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی بعض اب تک باقی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے مجلس کیوں کی اور لاؤڈ اسپیکر مثلاً اونچا ہو گیا، مثلاً 1 گھنٹے جلوس لیٹ ہو گیا، مثلاً جو ہے وہ منع کیا تھا، جو غلط منع کیا جا رہا تھا اس کے باوجود مجلس کر لی۔ اس طرح کے مسائل کی بنیاد پر FIRs کاٹی گئی ہیں۔ ضلع داخلہ بندی اور زبان بندی کا مسئلہ، کوئی میرٹ، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، اگرچہ سندھ حکومت نے، میں ان کا ممنون ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ اہل سنت پر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے، شیعہ پر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور اگر سنی عالم پر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث عالم پر یا شیعہ عالم پر، ذاکر پر کوئی آپ پابندی لگا رہے ہیں تو اس کی کوئی میرٹ ہونا چاہیے، اس کا کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے۔ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں ان علماء کرام کو، انہیں سننا چاہتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں، اور 1 دن پہلے آپ کی طرف سے لیٹر جاری ہوتا ہے اور اس لیٹر کی بنیاد پر آپ پابندی لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل جو ذاکرین کے ساتھ کیا جاتا ہے اور خطبہ کے ساتھ کیا جاتا ہے ناقابل قبول ہے۔ قومی نصاب تعلیم، قومی نصاب تعلیم کو یکساں طور پر مرتب نہ کرنے پر ہم تحفظات کا شکار ہیں۔ مسلسل اداروں کے ساتھ میٹنگز رہیں جن میں تقریباً 6 شیعہ شخصیات ہیں، یعنی پاکستان میں، میرے بچوں جوانوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار کی توجہ چاہتا ہوں، اس ملک میں تعلیمی نصاب مرتب کیا جا رہا ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے، اور نصاب تعلیم کا عنوان ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب ہوگا، یعنی سب ایک جیسا ہی پورے ملک کے اندر پڑھیں گے۔ اس تعلیمی نصاب کے اندر جب بات اہل بیت کی آتی ہے، جب بات عظمت مولا علی کی آتی ہے،
جب بات اہل بیت کے دشمنوں کی آتی ہے تو ہمارے موقف سے ہٹ کر تعلیمی نصاب میں مواد ڈالا جا رہا ہے. ہم پاکستان کو مسلکی پاکستان نہیں برداشت کریں گے. پاکستان مسلک کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، اسلام کی بنیاد پر بنا تھا. پاکستان دیوبندیوں کا نہیں ہے، ہاں ہے. پاکستان بریلویوں کا نہیں ہے، ہاں ہے. پاکستان شیعوں کا نہیں ہے، ہاں ہے. یہاں سارے مسالک رہتے ہیں، لہذا سارے مسالک کے احساسات اور جذبات اور ان کے جو اصول ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کے خلاف پاکستان کے اندر ریاست اگر کوئی کام کرے گی، حکومت اگر کوئی کام کرے گی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل ہم ایسا تعلیمی نصاب قبول نہیں کریں گے جس میں اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ لکھا جائے. ہم کوئی ایسا نصاب تعلیم برداشت نہیں کریں گے جس میں اہل بیت کے احترام کا خیال نہ رکھا جائے. بارہا چندین نشستوں میں تحفظات کا اظہار ہو چکا ہے، ہماری طرف سے سفارشات پیش کی جا چکی ہیں، مگر اس کے باوجود چھٹی تک نصاب بنا کر عام کر دیا ہے، ان پر عمل نہیں کیا، اور اب چھٹی کے بعد کی کتابوں کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہمارے تحفظات کا خیال نہیں کیا جا رہا. زیارت پالیسی، عراق، ایران، شام کے حوالے سے جو حکومت زیارت پالیسی بنا رہی ہے، زائرین کے لیے جو پالیسی بنا رہی ہے، اس میں جو ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، بہترین تجویز خود میں دے چکا ہوں وزارت مذہبی امور کو، اور شیعہ علماء کونسل کی شخصیات نے بھی بہترین تجویز اپنی پیش کی ہے، مگر ان چیزوں کا خیال، ان نکات کا خیال نہیں کیا جا رہا. اداروں میں نمائندگی ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے. پاکستان کے 6 ایسے ادارے ہیں جن اداروں میں بے حیثیت مذہب نمائندگی دی جاتی ہے، بے حیثیت مسلک نمائندگی دی جاتی ہے. ان اداروں کے اندر ہماری نمائندگی بعض میں تو ہے ہی نہیں، جیسے وفاقی شریعت عدالت، جیسے ادارہ تحقیقات اسلامی، اور بعض اداروں میں اگر ہماری نمائندگی ہے تو ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے. ہم پھر ایک مرتبہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے تناسب کے مطابق ہمارا خیال رکھا جائے. سیاست کو خدمت اور عبادت سمجھا جائے. سیاست کمانے کا اور مال بٹورنے کا ذریعہ نہ بنے. پاکستان جس مالی بدحالی کا شکار ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان سیاستدانوں کا ہے کہ جنہوں نے سیاست کو ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی زندگی مرفع کرنے کے لیے استعمال کیا. سیاست عبادت ہے اور خدمت ہے، اسے خدمت کے طور پر لیا جائے. جہاں جہاں ناانصافی اور بے عدالتی ہے پاکستان کے اداروں میں یا مسلکی بنیاد پر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اندرون سندھ میں اور کراچی میں مجموعی طور پر حکومت کا اور انتظامیہ کا تعاون اچھا رہا. صرف نوشہر و فیروز میں کل اس کے ایک نواحی علاقے پھل میں ایک ناگوار واقعہ گزرا جس میں 10 سے زیادہ مومنین شدید زخمی ہیں. جلوس نہیں نکالنے دیا گیا، جلوس کے رستے میں رکاوٹ ڈالی گئی. میں کہتا ہوں کہ جن کی طرف سے پتھر پھینکے گئے، جنہوں نے اعتراض کیا کہ ہم جلوس نہیں نکالنے دیں گے، یہ کوئی پاکستان میں اس مزاج کے لوگ پہلی دفعہ نظر نہیں آ رہے. یہ اس مزاج کے لوگ اس پاکستان میں بہت عرصے سے ہیں. اداروں کا کام ہے کہ کونسلنگ کریں، اداروں کا کام ہے کہ انہیں لے کے بیٹھیں اور ان کو توجہ دلائیں کہ آپ کا یہ کام اچھا نہیں ہے. مسنگ پرسن کا مسئلہ بہت عرصے سے، اگرچہ ایک بڑی تعداد مسنگ پرسن بحال ہوئے اور اپنے عزیزوں تک پہنچے، اس کے لیے بھی میں اداروں کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں، لیکن اب تک مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ بچیاں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں جن کا عزیز نہیں معلوم کس حالت میں ہے، کہاں ہے، کس کیفیت میں ہے، وہ پریشان ہیں. میں اداروں سے توجہ چاہوں گا کہ اپنی توجہ بڑھائیں. نئی قانون سازی، میں وقفہ لوں گا اذان کے لیے. اتنی دیر کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام حسین کا آج روز تاسوعہ ہے،
حسین ابن علی مولا آمادہ ہو رہے ہیں عاشور کے دن قربانیوں کے لیے۔ حضرت کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ دیر کربلا لے جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی بلند صلوات پڑھ لی۔ بلند تر صلوات۔ آپ عزاداران جلوس کے درمیان جو نماز جماعت کا انتظام ہوتا ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور آج بھی پڑھیں گے نماز، اور اس کا احترام یہ حکم الہی ہے۔ 3-4 باتیں آپ کی طرف، آپ کی توجہات کی خواہش اور طلب کرتی ہیں۔ نئی ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ذات۔ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بلند صلوات۔ نئی قانون سازی کے ذریعے پاکستان کو مسلکی پاکستان بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جن کے اسلاف نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، ان کے بچے اسے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے قانون سے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جملہ میں تکرار کر رہا ہوں، نئی قانون سازی، ایک قانون 11 ممبران اسمبلی چور دروازے سے پاس کروایا گیا۔ یہ 300 سے زیادہ ممبران کی اسمبلی میں صرف 11 اس دن حاضر تھے۔ ان 11 کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا بل پیش کیا جا رہا ہے، بعض کو پتا ہوگا، لیکن اسے اسمبلی سے اس طرح سے پاس کروایا، اور اب سینٹ میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس بل سے متعلق آپ کی ذہن میں اور اداروں کے ذہن میں توجہ دلا رہا ہوں، ذہن میں ایک بات ڈال رہا ہوں، اور اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتے۔ خیبر میں علی مسجد کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ خیبر میں علی مسجد کو اسی عشرے کے درمیان بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ اگرچہ ہم قرآن کے حوالے سے آج اور کل میں ممنون ہوں پاک محرم کا کہ انہوں نے انتظام کیا ہے کہ قرآن ایک احترام کے ساتھ، ایک اظہار کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ جلوس میں لے کے چلیں گے، اور پیغام دیں گے سویڈن حکومت کو کہ پاکستانی شہری قرآن اور اہل بیت کے بارے میں اپنی جان سے زیادہ سنجیدہ ہیں، لہٰذا ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ میرے عزیزو، ایک آپ آخر میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک عرصے سے خواہش تھی، قوم کی بڑی خواہشات رہتی ہیں اور وہ جب پوری ہو جاتی ہیں تو قوم کی طرف سے کبھی کبھی شاباش دینے میں بھی تاخیر رہتی ہے۔ ساری قوم کہتی تھی کہ ہمارا چینل ہونا چاہیے، جب چینلوں کی بھرمار ہوئی تو اس وقت ہمارے 2-3 چینل چل رہے ہیں، مگر کسی کی طرف سے کوئی خاص شاباشی نہیں ہے، وہ اور بات ہے۔ اسی طرح قوم کی ایک آرزو رہتی تھی کہ ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے، اور باقاعدہ میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹی ہونی چاہیے جو قوم بنائے۔ تو آپ کو اچھی خبر دے رہا ہوں،
تین ادارے، سب سے بڑا ادارہ، سب سے معروف ادارہ، سب سے مشہور ادارہ IMI ہے، جو ڈاکٹروں کا ادارہ ہے، جس کی بیس، جس کی بنیاد امریکہ میں ہے، وہ وہاں کی ایک NGO ہے، اور یہ IMI پوری دنیا کے اندر طبی اعتبار سے خدمات انجام دے رہی ہے۔ دوسرا ادارہ باقر ہیلتھ ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ ہے، کہ جس کے اندر ایک رکن اور ایک ممبر، میں بھی آپ کا خادم اس کا ایک ٹرسٹی ہوں۔ تیسرا ادارہ زیدی عابد فاؤنڈیشن ہے، جنہوں نے لینڈ فراہم کی ہے، جنہوں نے زمین ہمیں دی ہے، تقریباً 2 ایکڑ کی لینڈ ہے، زمین ہے، جو گلستان جوہر میں اچھے محل وقوع پر ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ خیال کریں اور اس میڈیکل کالج کو، جو اس وقت نرسنگ کالج سے بات شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ آپ میں سے بہت سے بہتر جانتے ہیں، اور اس طرح میڈیکل کالج اور یونیورسٹی تک بات جائے گی۔ سندھ حکومت کو ہم نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے یونیورسٹی کی زمین کے لیے، کیونکہ یہاں یونیورسٹی اور یونیورسٹی کی زمین آپ کو پتہ ہے کہ کس مقدار میں چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں کالج بنے گا، یہاں ہاسپٹل بنے گا، اور آپ کی توجہ سے بنے گا، قوم کے ارادوں سے بنے گا۔ جو جہاں بیٹھا میری بات سن رہا ہے، مولا حسین کی مجلس میں اپنی قوم کا وقار بڑھانے کے لیے، قوم کو دوسری قوموں کی خدمت میں اور بہتر لے جانے کے لیے، کیونکہ ہاسپٹل میں تو مریض آئے گا، مریض کا شناختی کارڈ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون سے مسلک کا ہے، کون سے دین کا ہے۔ سب کے لیے وہ کام ہوگا، مگر آپ کی طرف سے ہوگا، سب کی خدمت ہوگی مگر آپ کی طرف سے۔